دعا کی قبولیت کا ایک وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان. اذان ہو رہی ہے اس وقت بھی اور اذان کے بعد سے نماز شروع ہونے تک، اقامت ہونے تک، یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے. اس موقع پر ہم دعا کریں گے تو ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، دعا اذان اور اقامت کے درمیان رد نہیں ہوتی. لیکن میرا اور آپ کا معاملہ بڑا الٹا ہے کہ اذان ہوتے وقت ہم بیکار کی باتیں کرتے ہیں، بیکار کی گفتگو کرتے ہیں، اور اذان ہونے کے بعد پھر بقیہ جو باتیں ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں، کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس طریقے سے اگر امام سے اگر 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو پھر ان پر جو ہے بڑے بڑے باتیں کستے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ انتظار کرو، آپ نماز میں ہیں، آپ اذان کے بعد اور نماز کے اقامت کے درمیان جب تک بھی ہے گویا کہ آپ نماز میں ہیں. تو ایسے موقع پر آپ کو چاہیے کہ اللہ سے دعا کرے. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جو تمہیں پریشانی ہے، مصیبتیں ہیں، تجارت میں، کاروبار میں وہ لاس ہو رہا ہے، یا اولاد پریشان کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں، یا اسی طرح طبیعت میں جو ہے بیزارگی ہے، طبیعت خراب ہے، صحت درست نہیں ہو رہی، مانگو اللہ تعالیٰ سے. تم زیادہ سے زیادہ مانگو، اور یہ نہ سمجھو کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے، بہت وقت سے مانگ رہا ہوں، میری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. ایسا مت سمجھو، بلکہ دعا کے جو ہے قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دعا کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فوراً وہ چیز عطا کر دیتا ہے، دنیا ہی میں اسی وقت دے دیتا ہے. اور یہ دوسرا طریقہ یہ ہے دعا کے قبولیت کا کہ وہ چیز تو حاصل نہیں ہوتی لیکن آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. اگر کوئی حادثہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اس دعا جو تم کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہاری حفاظت کر لے گا. اور کوئی اور بھی مصیبت آنے والی ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے. اور تیسرا اور بہترین طریقہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو تم دعا کر رہے ہو اس کا ذخیرہ کل آخرت میں تم کو ملنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں دیتا رہے گا، اور کل قیامت کے دن یعنی تمہارے دعائیں تو دنیا میں قبول نہیں ہوئی لیکن کل قیامت کے دن اتنے سارے نیکیاں دیکھ کر پریشان ہو جاؤ گے، کہو گے کہ اللہ میں نے تو اتنے سارے نیکیاں نہیں کیے ہیں، کہاں سے جو میرے نیکیاں تو نے جو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو تو دعا کر رہا تھا میں نے قبول نہیں کیا اور یہاں پر میں نے اس کو جمع کر کے رکھا ہے. بندہ یہ سمجھے گا اور یہ سوچے گا اللہ میری کوئی دعا تو قبول نہ کرتا، پورے چیزیں یہیں کے لیے رکھ دیتا. اللہ اکبر. یہ دعا کی قبولیت کے کچھ طریقے ہیں. اور یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے. تم یہ نہ سمجھو کہ میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، بلکہ اللہ خوش ہوتا ہے، بندے سے چاہتا ہے کہ وہ مزید مجھ سے دعا کرتا رہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے.